اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت ایک بڑی مثال ہے، بڑی ایک دلیل ہے، جو کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر انسان، یہ مسلمان اللہ رب العالمین کے خوف کے لیے دنیا کی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے دنیا کی عارضی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کا اچھا بدلہ دیتے ہیں، اس کا اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کی پہلی مثال کچھ یوں سمجھے، جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وادی میں چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں ایک وادی کے اندر، بڑی اہم مثال ہے، ایک وادی میں سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے دیکھتے ہیں ایک بکریوں کو چروا ہے، وہ بکریوں کو چلا رہا ہے، اپنی مالک کی بکریاں لے کے ان کو چرا رہا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے اور امانت کی پاسداری کر رہا ہے، جو اس کا کام ہے، جس کام کے لیے اس کو رکھا گیا ہے، اپنا وہ کام کر رہا ہے، سر انجام دے رہا ہے، اپنے کام کے اندر مصروف ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوا، کہا اس غلام کو اس کا امتحان نہ لیا جائے، اس کو ذرا سا آزمائش اس کی نہ کی جائے۔ اس کے پاس چلے جاتے ہیں، جا کے غلام سے کہتے ہیں، اے بکریوں کو چروا، اے غلام آپ ایسا کریں کہ جس بکریوں کو آپ چرا رہے ہیں ان میں سے ایک بکری آپ مجھے دے دے، ایک بکری آپ مجھے دے دے، اور اپنے مالک کو جا کے کہہ دینا کہ ایک بھیڑیا آیا، ایک بکری کے بچے کو اٹھا کے چلا گیا ہے اور اس کو کھا گیا ہے، اپنے مالک کو جا کے یہ بتا دینا، لیکن جو بکری آپ مجھے دے دیں گے اس کی جو اصلی مارکیٹ کے اندر جو قیمت ہوگی اس کی آدھی قیمت میں آپ کو دوں گا، آپ ان پیسوں کو، درہم و دینار کو اپنی جیب میں رکھنا، اپنے مالک کو نہیں دینا، اور اپنے مالک کو جا کے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ایک بکری کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، اس کو کھا گیا ہے۔ آپ کا مالک آپ کی بات مان لے گا کیونکہ بھیڑیا اٹھا کے کھا گیا اور آپ گواہی بھی دے رہے ہیں۔ پھر اس غلام نے کیا کہا، میں اپنے مالک کو جا کے یہ بتا دوں، آپ کی جو کی ہوئی بات ہے میں ساری اپنے مالک کو مطمئن کر لوں گا، لیکن میری بات کا آپ جواب دے۔ یہ غلام ہے، ان پڑھ ہے، بکریوں کو چروا ہے، جو بکریوں کا چروا ہوتا ہے، یہ ملازمت کرتا ہے، ہم جانتے ہیں ہم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے پاس کتنا تعلیم ہوتی ہے، اس کے پاس کتنا ڈگریاں ہوتی ہیں، نئی تعلیم جو بکریوں کو چروا ہے اس کے پاس کیا ڈگریاں، کیا تعلیم، وہ عرب کا بدو تھا، اس کے پاس تو تعلیم ہی نہیں ہے، وہ غلام ہے۔ اس نے کیا جواب دیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی بات درست ہے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں، ثم این اللہ، اگر میں اپنے مالک کو جا کے بتا دوں پھر ثم این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ ثم این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نہیں دیکھ رہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اس غلام نے صرف ایک ہی جملہ کہا ثم این اللہ، اللہ کہاں ہے، اپنے مالک کو تو مطمئن کر دوں گا۔ ہم بھی اپنی تجارت میں، کاروبار میں بیٹھتے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، جو دل چاہے کرے، ملاوٹ کرے، رشوت دے، کسی کے ساتھ دھوکہ کرے، امانت میں خیانت کرے، اپنے ملازم میں جو کچھ میرا پیشہ ہے مالک نہیں دیکھ رہا، جو چاہے کر گزرے۔ ثم این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً یہ قول، یہ جملہ سننے کے بعد اپنے گھر کا سفر کرتے ہیں، اور اپنی زبان سے محدثین نے لکھا ہے ثم این اللہ، ثم این اللہ، ثم این اللہ کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ورد کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر پہنچ گئے، ثم این اللہ، اللہ کہاں ہے، ثم این اللہ، اللہ کہاں ہے۔ گھر گئے، گھر والوں نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو، کہا ثم این اللہ، اللہ کہاں ہے، ثم این اللہ، اللہ کہاں ہے، سب کو یہی بات بتا رہی ہے ثم این اللہ، اللہ کہاں ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں، اس غلام کے مالک کے پاس چلے جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں جو قیمت مانگنا چاہتے ہو مانگو، یہ بکریاں بھی اور یہ غلام بھی مجھے آپ بیچ دے۔ مالک نے کیا کہا، میرا یہ غلام امانت دار ہے، بڑا یہ میرا غلام سنجیدہ ہے اور بڑا نیک غلام ہے، میں یہ نہیں بیچ رہا۔ آخر کار ان کو جتنا مجبور کر سکتے تھے مجبور کیا،
اور مالک نے اپنی منہ مانگی قیمت مانگی، کہا جتنا دل چاہے قیمت مانگو، یہ بکریاں بھی مجھے دے دو، یہ غلام بھی مجھے دے دو۔ تاریخ کے اندر یہ بات درج ہے کہ مالک نے بھاری بھرکم قیمت مانگی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قیمت ادا کی اور غلام کو بلایا، کہا میں نے آپ کو خرید لیا ہے، آج کے بعد آپ میرے غلام ہیں، لیکن صرف ایک ہی جملہ جو آپ نے کہا ثم این اللہ، اللہ کہا گئے، اس ایک جملے کی وجہ سے میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، میری طرف سے یہ بکریاں تمہارے پاس یہ تحفہ ہے، جاؤ ان بکریوں سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ ہم پیدا کس کے لیے کیے گئے؟ عبادت کے لیے۔ جہاں کہیں ہے اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہیں ہم اپنے کاروبار اپنے معاملات کے اندر مصروف ہونے کی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ جب دل چاہتا ہے مرضی کے تحت عبادت کرتے ہیں، ورنہ عبادت کے لیے آتے ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ہی جملہ اس بندے کے لیے کافی ہے کہ ثم این اللہ، اللہ کہاں گئے، سارے کے سارے نظروں سے اوجھل ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں۔ اب دنیا کی مثال دیکھیں، جہاں کہیں آپ کسی مارکیٹ کے اندر، کسی مال کے اندر، کسی بڑی جگہ پہ آپ جائے، خوبصورت جگہ کے اوپر، وہاں کیمرہ لگا ہوتا ہے، اس کیمرے کے نیچے لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ سے آپ نے بچنا ہے۔ وہاں ہم بڑے احتیاط سے چلتے ہیں کیونکہ کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ وہ تو صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں صرف کیمرے کا یہ فوکس ہے۔ آپ جہاں کہیں ہیں اس کیمرے سے ہٹ کے اللہ رب العالمین کا جو کیمرہ آپ کے ساتھ فٹ ہے وہ تو 24 گھنٹے کا فٹ ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں کیمرہ آپ کے ساتھ فٹ ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہی ہے۔ تو ظاہری بات ہم کر رہے ہیں، ان اللہ علیم بذات الصدور، اس ذات کا تو کیمرہ اتنا اعلیٰ ہے تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے، اس کا کیمرہ اتنا اعلیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو دل میں آتا ہے، جو مرضی آتی ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو ایک ہی جملہ ہی کافی ہے، ثم این اللہ، اللہ کہاں گئے؟ اگر ساری چیزیں افضل ہیں تو پھر اللہ کہاں ہے؟ پھر اللہ ہی کہاں ہے؟ ایک جملہ، یہ پہلا حصہ ہے آج کے خطبے کا، کہ ہماری عبادت کا مقصد، ہماری پیدائش کا مقصد عبادت ہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں جس سے ہمیں حلال رزق کماتی ہیں یہ ساری عبادت ہے۔ اگر ان عبادات سے بڑی عبادت کی آواز آ جائے تو ان کو چھوڑ کے آپ اس عبادت کی طرف آئیں۔ پہلی بات